اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اذان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ کل ہم ایک مرحلہ جو انسان کے لیے مشکل ہے وہ حب مال ہے. میرے خیال سے ساؤنڈ انف نہیں ہے لیڈیز میں جانے کے لیے. ساؤنڈ ایک بار چیک کرا لیں. ایک بار صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو ایک چیز بیریئر ہے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، اور جو لوگ امام کے مقابل میں آئے یا ان لوگوں نے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ دونوں کیٹیگریز سیم نہیں ہیں. کچھ لوگ حب مال کی وجہ سے امام کے مقابلے میں آ گئے، اور کچھ لوگ حب مال کی وجہ سے امام کے مقابلے میں تو نہیں آئے لیکن انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا، یعنی امام کو تنہا چھوڑ دیا. چاہے دل میں چاہت ہو، محبت ہو، لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا. کل ہم نے قرآن میں جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ قرآن میں قارون کا جو واقعہ ہے اس میں، اور یہ ایک نظام، ایک سسٹم ہے جہاں پر قارونیت کو خدا نے قرآن کے اندر پیش کیا ہے. کل آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں حضرت موسیٰ کے سامنے سب سے زیادہ جو مقابلے پہ تھیں، اس کے اندر فرعون خود ہے جو ایک گورنمنٹ اور ایک سسٹم کے نظام کے تحت حضرت موسیٰ اور نبی اور الہی ڈیوائن ویلیوز کی مخالفت کرتا ہے. دوسرا جو لیول ہے وہ کون ہے؟ وہ قارون ہے، یعنی فائنینشیل اور اکنامک سسٹم جو جسٹس کو پریویل ہونے نہیں دیتا، جو نبی کو پریویل، نبی کے ویلیوز کو یا ڈیوائن ویلیوز کو پریویل اور اسٹیبلش ہونے نہیں دیتا. اور تیسری چیز جو ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھی وہ سامری تھا. سامری یعنی کون؟ سامری یعنی وہ کیریکٹر جو کیریکٹر نبی کی ویلیوز اور ڈیوائن ویلیوز آنے کے بعد ویلیوز کو سوسائٹی میں چینج کرتا ہے فریب کی بنیاد پر. لوگوں کو دھوکہ دے کے سامری ان ویلیوز کو چینج کرتا ہے. کل قارون کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو یہ آیت جو اس کے اندر ہی سورہ قصص کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں خدا نے اعلان کیا کہ قارون کو، جس گھر میں قارون تھا وہ گھر کے ساتھ خدا نے زمین میں دھسا دیا، اور خدا اسی کے ذریعے سے لوگوں کو اشارے دیتا ہے، سکھاتا ہے، لیسنز دیتا ہے. تو قارون جو ہے وہ چاہے دکھنے میں جتنا سٹرونگ ہو، آخر میں خدا کے نظام کے سامنے جب مومنین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ قارون زمین میں دھس جائے گا، اور قارونیت جو ہے وہ زمین میں دھس جائے گی. تو عزیزان گرامی، آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قارون کے مقابلے پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. توجہ کیجئے گا، خدا نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. خدا نے مومن کو حکم دیا ہے کس چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا، یعنی نیکی اور عدل کا. اب عدل اور قسط، یہ 2 باتیں آج ہماری گفتگو میں رہیں گی. انشاءاللہ آگے جا کے یہ دونوں باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں قرآن مجید میں جو ہم نے نبی کا
اور انبیاء کا جو ہمارے ذہن کے اندر خاکہ ہے اور خدا نے جو انبیاء کو اور نبی کو بھیجا ہے اس کی مقاصد قرآن کے حساب سے ہمیں سمجھنا ہوں گے. نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ نبی آئیں اور کچھ انسانوں کو کہیں کہ دیکھو تم نماز پڑھ لو، تم روزہ رکھ لو، تم حج کر لو، تم زکوٰۃ دے دو، باقی جو چاہے جو لوگ کریں کرنے دے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تم اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. یہ فارمولا اسلام کا نہیں. خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا. ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. ہاں، خدا نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خدا نے اس آیت میں فلسفی آف ریلیجن اور فلسفی آف پروفیسی اور فلسفی آف قرآن کو ایک آیت میں پریزنٹ کیا ہے. خدا نے کہا لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو بھیجا. ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام رسولوں کو بھیجا. جب بھیجا ہم نے ان کو تو ان کے ساتھ کیا بھیجا؟ بالبینات، ان کے ساتھ کھلی ہوئی دلیلوں کو بھیجا، یعنی کلیئر آرگیومنٹس کے ساتھ نبی کو بھیجا. نبی وہ نہیں آپ کو ایموشنل کر کے کہیں گے کہ ایموشنل کر کے تو آپ کو یہ بات منوا لیں، چلے بھائی یہ بات مان لیں. نبی جب آتے ہیں تو کلیئر پروف اور آرگیومنٹس کے ساتھ آتے ہیں، بینات کے ساتھ، یعنی کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ انزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ نبی کے ساتھ ہم نے نازل کیا کس چیز کو؟ کتاب کو. والمیزان، میزان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے کرائیٹیریا کو اور سکیل کو ہم نے بھیجا، جو روایتوں میں اہل بیت کی طرف ذکر ہوا ہے. یعنی میزان یعنی اہل بیت، تاکہ حق اور باطل کی تشخیص دینے کے لیے ہمارے پاس کرائیٹیریا موجود ہوں. تو ہم نے کتاب بھیجی، کتاب کے ساتھ کیا بھیجا؟ میزان بھیجا. اب خدا تو نے یہ سب کیوں بھیجا؟ تو خدا کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان قیام کریں عدل و انصاف کے لیے، قسط کے لیے. قسط کہتے ہیں عدل و انصاف کی اس شکل کو کہ جہاں پر ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. عدل و انصاف جب کہتے ہیں ہم لوگ تو عدل کہتے ہیں جہاں پر ایڈمنسٹریشن اور قضاوت کی بات آتی ہے وہاں پر عدل کی بات آتی ہے، اور جہاں پر حقوق کی گفتگو ہوتی ہے اور ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے وہاں پر قسط کی گفتگو ہوتی ہے. واضح ہے؟ تو خدا نے نبی کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ اپنے درمیان جسٹس کے سسٹم کو اسٹیبلش کریں. تو اگر نبی موجود ہو اور زمانے میں ہر آدمی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہو اور سسٹم آف ظلم ہو، تو اس آیت کے مطابق نبی جو ہدف کے لیے خدا نے بھیجا تھا وہ ہدف پورا نہیں کر پا رہے. اسی لیے جب نبی مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز مدینہ پہنچنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر سسٹم آف گورننس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں، بیکاز کیونکہ اسلام جسٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آیا ہے، اور جسٹس بغیر ایڈمنسٹریشن کے اسٹیبلش نہیں ہوتی. پس عزیزان گرامی، اچھا امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ کیا کریں گے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا. امام آ کے پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے کما مولعت، اسی طریقے سے جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو امام زمانہ کے قیام کا ایک مقصد جو امام خود بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کہاں کے لیے؟ کراچی کے اور بامبے اور لکھنؤ کے لیے صرف نہیں. امام کہہ رہے ہیں
کہ پوری زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا، پوری زمین پر. یعنی جو مہدوی اور ظہور کا تصور رکھتا ہے اس کی تلاش و کوشش ہر انسان کے خیر کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف خاص شیعہ، خاص مسلمان نہیں. اہل بیت اور قرآن کا اپروچ گلوبل ہے، اس لیے خدا قرآن میں بار بار کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. قرآن میں صرف یا ایھا المسلمون یا ایھا المومنین نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ تینوں کیٹیگریز ہیں. بس دین کو اگر ہم نے ایک کمپریہنسو طریقے سے سمجھا ہے، نبی کو ایک ہولسٹک نظر سے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی عدل و انصاف کے لیے آئے ہیں اور عدل و انصاف کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اس لیے نفس کو پاکیزہ کریں، تو ہماری نظر الگ ہوگی. امام کیوں آئیں گے؟ امام اس لیے آئیں گے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. بس اس امامت کے نظام کے سامنے ہمیشہ ایک نظام ہوگا جو ظلم کو دنیا میں انفورس کرنا چاہے گا. اور کل ہم نے قارون کے نظام کو دیکھا، آج انشاءاللہ اس کے ایگزامپلز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، جہاں پر جو کل ہم نے بات کی تھی وہ بات کو ہم تھوڑا سا قرآن کی نظر سے اس کا ایک اپوزٹ اور الہی نظر کو بھی ہم سمجھیں کہ جو پیسے کو اور منی کو اور اکنومی کو خدا نے کس طریقے سے پیش کیا ہے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ آپ بعد میں جا کے خود ہی مطالعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں یہاں پر خلاصے میں آپ کے سامنے بات کروں گا کیونکہ مجھے بات آگے بھی کرنی ہے. اس میں خدا کہتا ہے وما افاء اللہ ہو، یعنی خدا کہتا ہے جب فے کی بات ہو وہ کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے جنگیں نہیں کی ہیں بوٹی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ حق کس کا ہے؟ وہ رسول کا اور خدا کا ہے. یہ بنی نذیر کے جب مدینہ میں تھے، جو کل بھی ذکر ہوا تھا، وہ بنی نذیر کو جب محاصرہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شام جانے تیار ہیں، تو انہوں نے جو بوٹی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اس کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو بوٹی انہوں نے چھوڑی تھی، جو زمین کو چھوڑا تھا، جو باغات کو چھوڑے تھے، بغیر جنگ کے حاصل ہوئے تھے، اسے فے کہتے ہیں، جو کل میں نے انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا. فے یعنی غنائم، وہ غنائم جو زمین سے نکلتے ہیں. یہ غنائم جو زمین سے نکلتے ہیں اس پر کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے اور رسول کا حق ہے. اب اگلی آیت میں خدا کہتا ہے کہ یہ جو فے ہے جو زمین سے نکلتے ہیں، جو غنائم ہیں، یہ کس کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر کچھ کیٹیگریز ہیں. اللہ کہتا ہے رسول کے پاس، ولی ذی القربہ یعنی وہ لوگ جو رسول کے قرابت دار ہیں، رسول کے رشتہ دار ہیں، قرآن میں ہیں. پھر اس کے بعد والیتامى والمساکین وابن السبیل. توجہ کیجئے، یعنی وہ جو غنائم زمین سے نکلتے ہیں جو نبی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ نبی لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم اس کے تھرو ہونا ہے. تو وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو زمین سے نکلنے والے غنائم ہیں وہ کس کو ملیں گے؟ وہ ان کے حقداروں کو ملیں گے. اور یہ حقدار کون ہوں گے؟ وہ حقدار ہوں گے جو غریب ہوں گے، جو یتیم ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، جو ابن السبیل ہوں گے، جو وے فیررز ہوں گے، جو نیڈی ہوں گے. نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ غنائم کو اور فے کو ان تک پہنچایا جائے. اسی آیت میں خدا کہتا ہے وَلَا يَكُونَ دَوْلَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. توجہ کیجیے گا، خدا اسی آیت میں کہتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ دولت اور مال اور ثروت صرف مالداروں کے درمیان گھومے. اس کی گردش صرف کس کے درمیان ہو؟ صرف مالداروں کے درمیان ہو. خدا یہ نہیں چاہتا. آج دنیا کا نظام کیسا ہے؟ منی اٹریکٹس منی، ہے نا.
پوری دنیا کا نظام پیسے والا اور پیسے والا بنے گا، غریب اور غریب بنے گا. ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ چیزوں کو پیش کروں گا ایک ایک کر کے، خدا نے اگر توفیق دی تو، تاکہ ہمارے لیے واضح ہو. اچھا مولانا، اس کا امام حسین کے قیام سے کیا ربط ہے؟ یہ فے اور یہ غنائم جو زمین سے خدا نے نکالے ہیں، جس کے اندر گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، آئرن ہے، باکسائٹ ہے، دنیا بھر کے جو کیمیکلز ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، اس کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ دنیا میں غربت کیوں ہے؟ دنیا میں لوگ بھوکے کیوں ہیں؟ کیا خدا نے نہیں بنایا، یا ان ایکول ڈسٹریبیوشن اور انجسٹس کی وجہ سے لوگ دنیا میں غریب اور بھوکے ہیں؟ یہ گلوبل پرسپیکٹو دین کا جو ہے. آپ توجہ کیجئے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کڑی سے کڑی جوڑ دوں تاکہ ہماری سیر کلیئر ہے. خدا نے نبی کو کیوں بھیجا؟ کہا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان قسط کے لیے، نان ڈسکریمنیٹو سسٹم کے لیے قیام کریں. رائز اپ فار اٹ. نبی اس لیے آئے، کتاب اس لیے آئی، میزان اس لیے آیا. اس لیے نہیں آیا کہ وی بی ویری گڈ، یو گڈ، آئی گڈ، اسلام ویری گڈ، نو ٹاک آف انجسٹس، نو ٹاک آف ظالم، وی اونلی گڈ ٹاکس. اسلام وہ نہیں ہے کہ مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ ثابت کرنے میں ان کی پوری زندگی چلی جاتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، اسلام بھی اچھا ہے، مسلمان بھی اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہاری طرح ہیں. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم رسول کی طرح ہیں. توجہ کیجیے عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد ایک بتایا کہ امر بالمعروف ہے. میں قیام کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں سنت نبی کو، سنت علی کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اصلاح امت چاہتا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہتا ہوں. 3 چیز کہی تھی. خود امام حسین علیہ السلام خطبہ منہ میں امر بالمعروف کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے. ہمیں لگتا ہے امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو بول دو تم نے حجاب نہیں پہنی ہو تو حجاب پہن لو. وہ بھی ہے لیکن بہت چھوٹا سا حصہ. کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو کہیں کہ داڑھی رکھ لو، یہ بھی ہے لیکن بہت چھوٹا سا حصہ. امام حسین خود کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے. امام حسین خطبہ منہ میں خود اپنی زبانی ایکسپلین کرتے ہیں کہ امر بالمعروف 5 چیزوں کا نام ہے. پہلی کیا ہے؟ دعاء الی الاسلام، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. پروپوگیشن آف اسلام ٹو ادرز، جو ہم لوگوں نے کامل بھول گئے ہیں. یہ سارا ڈپارٹمنٹ ہم نے ایکسپورٹ کر دیا ہے. سعودی والوں کو ایکسپورٹ کر دیا ہے کہ تمہارا سارا کام ہے دوسروں کو مسلمان بنانا، جبکہ دین ہمارے پاس، حق ہمارے پاس، امام ہمارے پاس، ریشنالٹی ہمارے پاس، لیکن ہماری کوئی توجہ تبلیغ کی طرف نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ایسا ہے. دوسرا امام کہتے ہیں دعوت اسلام کی کس چیز کے ساتھ؟ مع رد المظالم و مخالفت الظالم. کیا اسلام کی دعوت کس چیز کے ساتھ؟ ستمگر اور ستم کی مخالفتوں کے ساتھ، یعنی ظالمین کی اور ظلم کی مخالفت کے ساتھ. وہ اسلام کی دعوت کو امام پسند کرتے. مائیت کا لفظ ہے یہاں پر. یعنی اسلام، وہ اسلام کی دعوت دو جو ظالمین کی مخالفت کرتا ہے، ظلم کی مخالفت کرتا ہے. پھر امام کہتے ہیں وَقِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں امر بالمعروف یعنی تقسیم کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا. کس چیز کو؟ فے اور غنائم کو. یعنی زمین سے نکلنے والے غنائم جو ہیں اس کو امام کا رول ہوتا ہے ہر حقدار تک پہنچانا.
امام کا کام، امام خود کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے، وہ امام کہتے ہیں اس کے بعد اخذ کرنا کس چیز کو؟ صدقات کو، اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا جو حقدار ہیں ان تک. حاضر ہوگی بات؟ یعنی فے، یعنی غنائم جو زمین سے نکلتی ہیں، بوٹی یا زمین سے نکلنے والی جو غنائم ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انجسٹس اس وجہ سے ہے کیونکہ خدا نے انف غنائم نہیں بنائے، یا انجسٹس اس وجہ سے ہے کہ غنائم پر کچھ خاص لوگوں نے قبضہ کیا ہے جو قارون ہیں. اگر ہم یہ نظام کو سمجھیں کہ ہم ظہور کے متمنی ہیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جسٹس کی جب بات کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے بڑے انجسٹسز کون سے ہیں. جب تک یہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوری دنیا میں جسٹس کی ہم بات کیسے کریں گے؟ ہمیں امام کی ویژن پر آنا ہے نا. امام کا ویژن پوری دنیا میں جسٹس ہے. امام کا ویژن یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک چھوٹے سے. امام کہہ رہے پوری دنیا میں عدل و انصاف. اب توجہ کیجئے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جلدی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جلدی پیش کروں. خدا نے کیا کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ غنائم خاص امیر طبقے میں خالی روٹیٹ کرے، رش کرے، کہ خدا کو پسند نہیں ہے. اب سنیں کہ دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ گلوبل ویلتھ انیکوالٹیز کے حساب سے اس وقت دنیا میں the poorest half of the global population barely owns 2% of the world population, world wealth. جو bottom half ہے وہ 2% of the world wealth ان کے پاس ہے. But the richest 10% of the global population owns 76% of all the wealth. یہ کس لیے؟ The richest 10% of the global population currently makes 52% of the global incomes, whereas the poorest half of the population merely make 8%. On an average, an individual from the top 10% of the global income distribution earns $122,000 per year, whereas the poorest half of the global income distribution makes only $3,900 per year. In Europe, the top 10% income shares is equal to around 36%, whereas in the Middle East it reaches to 58%. In between these two bounds, the diversity of patterns are observed. In East Asia, the top 10% make 43% of the total income, and in Latin America, 55%. پوری دنیا کے اندر آپ نے یہ کلیم کیا تھا کہ بھائی ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو حکومت عدل و انصاف کی ہوگی، اور انسان کو اس کا حق ملے گا، ایکول رائٹس ہوں گے، ہیومن رائٹس ہوں گے، جسٹس ہوگا، یہ ہوگا. تو ایسا کیوں ہے کہ پوری دنیا کے اندر غربت بھی بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں جو مال ہے وہ مال صرف خاص طبقوں میں جا رہا ہے؟ اب توجہ کیجیے، انڈیا میں پچھلے سال آکسفیم کی رپورٹ کے حساب سے جو 1% انڈین پاپولیشن ہے اس کے پاس 70% آف دا انڈین ویلتھ ایک سال میں ملی. عزیزان گرامی، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر انسان کے حق کی آواز اہل بیت کے، تب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہر انسان کے حق کی آواز بننے کی تمنا کریں. ہم لوگ صرف ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ ہمارے ایشوز بہت چھوٹے ہیں، جبکہ اہل بیت ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. 2-3 اور پوائنٹس اسی کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ پوری بات کلیئر ہو جائے. ہمارے سامنے ہمیشہ، آپ لوگ جو یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمیشہ ایک پکچر آتی ہے، افریقہ از پور، دے نیڈ ہیلپ، وی شوڈ ہیلپ دا افریقنس. ایسی ایک غریب بچہ افریقہ میں بیچارہ بھوکا ہے، روتا ہوا ویڈیو آئے گا، یوٹیوب پہ کچھ بھی دیکھیں. ہمارے ذہن میں کس پکچر کو، کس نریٹو کو بلڈ کیا جاتا ہے کہ افریقہ از پور. اب ریالٹی دیکھیں افریقہ کی، اور کتنا ظلم افریقہ کے اوپر ہوا ہے. توجہ کیجئے کہ
میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا نکال لوں, پریزنٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں, the report reveals the degree to which British companies now control Africa's key resources, notably gold, platinum, diamond, copper, oil, gas and coal. 101 companies listed in the London Stock Exchange, most of them British, have mining operations in 37 sub-Saharan African countries. They collectively control over $1 trillion worth of Africa's most valuable resources. Africa is not poor. Somebody is stealing. The resources controlled by these 101 companies are 6.6 billion barrels of oil worth $276 billion, 79.5 million ounces of gold worth $119 billion, 699 million carats of diamonds worth $134 billion, 3.6 billion tons of coal worth $216 billion, 287 ounces of platinum worth $305 billion. فے کس کی ذمہ داری تھی؟ جب نبی نہیں ہوتا، امام نہیں ہوتا، جب نظام حق نہیں ہوتا، عدل و انصاف کو اجرا کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، تو پوری دنیا کے اندر یہی نظام باطل اسی طریقے سے پوری دنیا کے ریسورسز کو لوٹتا ہے، چوستا ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ یو آر ویری نیڈی، وی ہیلپ یو. Because I wear suit, میں ٹائی پہنتا ہوں, and I say, excuse me, thank you, you go first, please, your chance, your side, please, excuse me, thank you. So یہ سب کہہ کے we become very civilized. Because اندر سے ہم کھوکھلے ہیں، ہم یعنی کہ وہ لوگ کھوکھلے ہیں، تو انہیں یہ اوپر سے پرفیوم لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت سویلائزڈ ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے عزیزان گرامی؟ دین اس لیے آیا تھا کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے. رات کو روٹیاں اپنے کاندھوں پر رکھ کے جا کے لوگوں کو دیتے تھے نا، پوچھتے تھے تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو. امام علی سے پوچھتے تھے تم بھوکے ہو. مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی ذمہ داری ہر انسان کے لیے خیر کی تمنا کرنا ہے. یدعون الی الخیر، خدا نے کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. سب سے بہترین امت کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان نکلے، للناس، انسانوں کے درمیان نکلے. کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، تمام انسانوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلائے. یدعون الی الخیر. تو دین جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہر انسان کے لیے ہے، عدل و انصاف کے لیے ہے، اور دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسلام اس کے بارے میں اپنی ایک نظر رکھتا ہے. اسلام کے نزدیک یہ ظلم کے کچھ کازز ہیں، اور وہ کاز یہ ہے کہ یہ ظلم کا سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک قارونیت، وہ آج کی قارون ہے. بس عزیزان گرامی، ہم کیا کریں مولانا؟ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن شناسی اس کے اندر موجود ہو. اس کو سمجھ میں تو آئے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کو سمجھ میں تو آئے کہ ایکچولی انجسٹس یہ ہے، ایکچولی امام آئیں گے تو اس انجسٹس کو ختم کریں گے. گلوبل لیول پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے امام کے اس انجسٹس کو ختم کریں گے. اگر میرا پرسپیکٹو ہی یہ نہیں تھا تو میں کبھی بھی امام کو اس زون میں تصور نہیں کروں گا. تو پہلی چیز صحیح تصور کا ہونا، صحیح دشمن کی پہچان اور صحیح امام کی پہچان، جو امام آ کے صحیح سسٹم کو اسٹیبلش کرے. اس آئیڈیالوجی کو ذہن میں کریکٹ کرنا یہ پہلا اسٹیپ. ابھی
اور ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ علماء آئیں گے، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں اکنامک سسٹم کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے گئے ہیں اور اس کے مقابلے میں کیا نظریات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دس از آلسو اے فارم آف انجسٹس، اور ہمیں اس انجسٹس کے مقابلے کی ضرورت۔ پیرللی کیا کریں عزیزان گرامی؟ پیرللی یہ ہے کہ مومن جہاں رہتا ہے وہ قدرت مند اور طاقتور بننے کی کوشش کرے۔ مومن کو لیزی نہیں ہونا چاہیے، اور مومن کو سیٹسفائی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس مقام سے میں سیٹسفائی ہو جاؤں۔ دو ریزن سے آپ قدرت مند ہو سکتے ہیں، ایک اپنی نفس کے لیے، ایک خدا کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے خود کو اور خود کے نظام کو، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر شے ہو، ہر شے ہو، کیوں؟ میں بہت محنت کروں گا، بہت قدرت حاصل کروں گا، کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے نبی کو ضرورت پڑی، حضرت خدیجہ نے دروازوں کو کھول دیا، جب وقت کے امام آئیں گے تو میں بھی اپنے دروازوں کو کھول دوں گا امام کے لیے کہ امام جتنا چاہیے اتنا لے۔ ہونے تو چاہیے، تو ہمیں قدرت مند بننا ہے۔ وہ قانونی نظام کے سامنے جو قدرت مند ہے، اس کے سامنے آپ کو خود بھی قدرت مند بننا ہے۔ آج ایران سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ایران قدرت مند بن رہا ہے، کیونکہ جو ظالمین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ پیر پڑے رہیں کہ بھیا آپ میرے کو رہنے دو، بھیا پلیز، ہاتھ پیر جوڑ کے ان کے سامنے رہو تو بڑے خوش رہتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو کہو کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں گے، جیسے کل قرآن میں تھا وَيْلَكُمْ، تم پر لعنت ہو، تم دنیا میں ظلم کر رہے ہو، پرابلم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پسند نہیں ہے سرکش کوئی کرے، ان کے سامنے کوئی سر اٹھائے۔ قرآن میں عجیب ہے، جب فرعون کے جو جادوگر تھے، وہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ حق پر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لے آئے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ تم نے ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، میرے سے اذن لیے بغیر؟ یعنی یہ لوگ اس لیول پر ہوتے ہیں کہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ، ابھی لگ رہا ہے کہ ہمیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ وہ فکر ہے فرعون کی کہ یہ صرف ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ ہمارے نظریوں کے مطابق رہو، آپ ہمارے نظریوں کو قبول کرو، تب ہم آپ کے ساتھ راضی رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ یہ جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، سورہ بقرہ میں، یہ جب تک تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، کے لیے بالکل کلیئر ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا ویژن گلوبل ہے، ہم گلوبل جسٹس کے متمنی ہیں، ہم اس امام کے متمنی ہیں جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ ناؤ ٹو برنگ اپ دس سسٹم، ٹو برنگ اپ دیٹ امام، I need to play some role. What is my role? توجہ کیجیے گا کہ امام جب آئیں گے تو امام کی غیبت میں ہمیں ایسے پروجیکٹس کو کرنا ہے جو امام آئیں گے تو یہ پروجیکٹس کو ہم امام کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں۔ ہمیں عادت کس چیز کی ہے؟ توجہ کیجیے گا، ایونٹس کرنے کی عادت ہے۔ محرم میں یہ کریں گے، رمضان میں یہ کریں گے، رجب میں یہ کریں گے، شعبان میں یہ کریں گے۔ ایونٹس آتے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ ایونٹ سے قومیں چینج نہیں ہوتی، ایونٹ سے فائدے ہوتے ہیں، لیکن قومیں چینج کس سے ہوتی ہیں؟ پروجیکٹ سے۔ آپ کے پاس ایک کلیئرٹی ہونا چاہیے، ایک سوٹ انالیسس ہونا چاہیے کہ آپ کی قوم جو ہے اس کی اسٹرینگز، ویکنیسز، اپارچونیٹیز، تھریٹس کیا ہیں فار دا نیکسٹ 20-30 ایئرس، اور اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں، اور ان اسٹریٹجیز کے لیے میرے پاس کون سے پروجیکٹس ہیں۔
اور ان پروجیکٹس میں، کیونکہ میں سارے پروجیکٹس تو کر نہیں سکتا، تو میں کوئی ایک پروجیکٹ اپنے لیے معین کر لوں کہ میں امام کی راہ میں یہ پروجیکٹ کے اندر اپنی نیکسٹ 15-20 ایئرس آف لائف میں سرو کر دوں. تو اگر ہم تھاؤزنڈز آف پروجیکٹس کرنے لگیں تو قوم کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ہمیں ایونٹ سے نکل کر پروجیکٹس کی طرف بڑھنا ہے. اچھا، پروجیکٹس میں ایک چیلنج ہوتی ہے. وہ کیا چیلنج ہوتی ہے؟ وہ چیلنج یہ ہوتی ہے کہ ٹائم دینا پڑتا ہے، کنسسٹنسی دینی ہوتی ہے، ڈیڈ لائنز ہوتی ہے، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اچیویبل کوانٹیفائیبل ٹارگیٹس ہوتے ہیں. رجب تک ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، شعبان تک ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، محرم تک یہ اچیو کرنا ہے، ہمارے بچوں کے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے. تو یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، ڈیڈ لائن ہوتی ہیں. ڈیڈ لائن آپ کو ہر روز کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. لیکن ہمیں پارٹ ٹائم امام کا سپاہی بننا ہے. سب کو امام کا پارٹ ٹائم سپاہی بننا ہے. کسی کو امام کا فل ٹائم سپاہی، نیچرل سی بات ہے کہ سب جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دن میں ہر روز 5-5 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ تو نہیں دے سکتے نا. بٹ یو شوڈ تھنک کہ کین وی گیو 30 minutes ایوری ڈے. If I give 30 minutes, how 30 minutes per day for 1 year بہت وقت ہوتا ہے. What productive outcome can I give if I give 30 minutes every day to the imam of my time? What is it? اس کے لیے پہلے کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کو بعد میں بریک ڈاؤن کروں گا. عزیزان گرامی، معذرت چاہتا ہوں میں اس طرف بات کو لے گیا، لیکن مجھے یہ درد ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں 1 سال 2 سال گفتگو کرتے ہیں، کمیونٹی بہت موو نہیں کرتی آگے. اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھے علماء آتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، بٹ ہاؤ مچ ہیو وی مووڈ فرام لاسٹ ایئر ٹو دس ایئر؟ What deficiencies of the communities have we fulfilled in last 1 year? And from this year till next year, ہمارے گولز کیا ہیں؟ قوم کی کون سی ڈیفیشنسیز کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں؟ امام کا سپاہی بننا فلیرحل مانا یعنی یہی ہے. امام کے لشکر میں آنے کا مطلب کوئی خیالی چیز تھوڑی نہ کہ میں امام کے خیالی لشکر میں ہوں. لشکر میں آنے کا مطلب روز کام کرنا ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں کوئی سپاہی دنیا میں ایسا ہے کہ جسے پتہ نہیں ہے کہ کل صبح کیا کرنا ہے کوئی سپاہی؟ ہر سپاہی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا کمانڈر کون ہے، میرا کل کیا کام ہے. اگر میں سپاہی بننا چاہتا ہوں تو بغیر پروجیکٹ کے کیسے سپاہی بنوں گا؟ پروجیکٹس ہونے چاہیے میرے پاس، کلیئرٹی آف رول ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی، خلاصے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، کنیکٹیوٹی بڑھانا ہے، آرگنائزیشنل سکلز بڑھانے ہیں، قوم کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مل کے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز بنانے ہیں تاکہ قوم پروڈکٹیو آؤٹ پٹ کی طرف جائے. ریپیٹیٹیو کام نہیں کرے، قوم کے جو پرابلمس ہیں اس کو اینالائز کرے، ریئلائز کرے، اس کے روٹ کاز پہ جائے اور روٹ کاز ایریاز پر فوکس کر کے وہاں سے پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور وہاں پر فوکس فار نیکسٹ 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس وی شوڈ ہیو ٹارگیٹس کہ ہمیں یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے. اور کیوں نہیں ہوگا؟ مومن ہے، محنت کرے گا، خدا پہ بھروسہ کرے گا، امام زندہ ہے، امام ہدایت کریں گے، تو کیوں نہیں ہوگا؟ بس صرف کمی کس چیز کی ہے؟ ہمارے اندر کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی. اگر ہم یہ چیز اچیو کر لیں گے انشاءاللہ کہ امام زمان ہماری مدد کرے، انشاءاللہ اس محرم سے اگلے محرم تک ہم اس چیز کو کر پائیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، معصومین نے تاکید کی ہے. امام حسین علیہ السلام روز عاشور کہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ لوگ جو لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا روز عاشور میں، ایک اہم چیز بتاتے ہیں امام. کیا وہ بتاتے ہیں؟ کہ ان کے پیٹ میں مال حرام ہے. اور امام کہتے ہیں جس کے پیٹ میں مال حرام ہو وہ میری آواز نہیں سن سکتا. یعنی امام کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے تھے؟ اس لیے نہیں سن پا رہے تھے کیونکہ ان کے پیٹ میں حلال حرام روزی تھی. روایتیں ہیں، کچھ روایتیں آپ کے ساتھ پڑھ دوں میں کہ امام کہتے ہیں اکل الحرام یطرد الایمان، کہ جو حرام کھاتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. دوسری جگہ امام کہتے ہیں
کہ کسب الحرام ہے، جو حرام کسب کرتا ہے، یبینو فی الذریہ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی اگلی نسلوں میں وہ حرام کا رزلٹ ظاہر ہوتا ہے۔ بچے دین پر نہیں ہیں، بچے دین کی بات نہیں سنتے، بچوں کو دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، سوال کرو کہ روزی حلال تھی؟ امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں دوسری جگہ العبادت مع اکل الحرام، اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور ساتھ میں عبادت کے ساتھ وہ حرام روزی بھی کھاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ریتی کا گھر بنا رہا ہے یا پانی پہ گھر بنا رہا ہے۔ حرام روزی، لیکن شیطان بہت سارے ٹریپس بناتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ ٹریپ بناتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ ٹریپ بناتا ہے شیطان۔ آپ کے لیے واضح ہوگا کہ کس طریقے سے شیخ انصاری کا واقعہ ہے کہ شیخ انصاری ایک بار ایک ان کا شاگرد خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں ان کا شاگرد یہ دیکھتا ہے کہ شیخ انصاری کے پاس ایک شیطان آیا ہے، شیطان کے پاس بہت ساری رسیاں ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بہت ساری رسیاں ہیں جس میں سے ایک رسی ٹوٹی ہوئی ہے، تو شیطان نے یہ رسیوں کو جمع کیا تھا الگ الگ لوگوں کو باندھنے کے لیے، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی رسی کس کی ہے؟ تو شیطان کہتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی رسی شیخ انصاری کے لیے کل رات کو بنائی تھی اور یہ ٹوٹ گئی، میں ان کو پھانس نہیں سکا۔ پوچھتے ہیں کیسے؟ شیخ انصاری کے پاس پہنچتے ہیں تو شیخ انصاری کہتے ہیں میرے پاس کسی نے خمس کی ایک رقم لا کے دی تھی کل رات کو، میرے پاس رکھی تھی وہ رقم، تو میرے پاس رقم رکھی ہوئی تھی، میری زوجہ لیبر میں تھی، بچہ ہونے والا تھا، کسی نے جو اس زمانے کے طبیب تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس خمس کا پیسہ تھا، میں نے سوچا یہ خمس کا پیسہ لے کے اس سے استعمال کر لوں، کہا میں پیسہ لیا، میں باہر گیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میرے ایمان نے تقاضا کیا کہ یہ پیسہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اور ضرورت مند بھی ہوگا، میں کیسے یہ پیسہ اپنے لیے استعمال کروں؟ انہوں نے گئے وہ پیسہ اٹھا کے واپس رکھ دیا، جب پیسہ انہوں نے اٹھا کے وہاں پر واپس رکھ دیا تو شیخ انصاری رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی رسی تھی جس سے کل رات کو شیطان مجھے پھنسانا چاہتا۔ ابھی شیطان نے ہمارے لیے کون کون سی رسیاں بنائے ہیں۔ ایک بار ایک واقعہ ہے بہلول کا، کہ بہلول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے بہلول سے کہتا ہے کہ بہلول تمہیں بادشاہ نے یہ غذا بھیجی ہے۔ بہلول جواب نہیں دیتے، پھر اس کے بعد بہلول کو کہتا ہے غذا بھیجی ہے بادشاہ نے تمہارے لیے، تو بہلول کہتا ہے جاؤ سامنے کتا کھڑا ہے نا اس کو کھلا دو، تو کہتا ہے توہین ہے بادشاہ کی، تو بہلول کہتے ہیں زیادہ بات کرو گے تو وہ کتا بھی نہیں کھائے گا۔ حرام روزی کا اثر، ایک شیخ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ قاضی تھے شیخ، اس کو ایک بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے بلا کے اس سے کہا کہ میں تمہارے سامنے 3 آپشن دیتا ہوں، کیا تم میرے رائل قاضی بن جاؤ، یا تم میرے بچے کی تربیت کرو، یا تم میرے ساتھ بیٹھ کے غذا کھا لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے غذا کھا لوں، باقی سب تو دونوں ٹف کام ہے مجھے اوائڈ کرنے تھے۔ تو جو کک تھا وہ کوکنگ کرتے کرتے کہتا ہے کہ تم دیکھ لینا کہ یہ شخص باقی 2 شرطوں کو بھی کچھ ہی دن میں مان جائے گا، کیوں؟ کیونکہ حرام غذا کھا رہا ہے، اس کی نفس پر حرام غذا کا اثر یہ ہوگا کہ بادشاہ کی سب باتیں ماننے لگے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر انسان حرام روزی کھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام روزی کھاتا ہے تو اگلی نسلوں پر اثر ہوتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے تو ایمان کی اس کو صدائیں اس کو سنائی نہیں دیتی،
ایک آخری واقعہ سنا کہ ربط مصائب انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. عقیل مولا علی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا علی کو کہتے ہیں مجھے میں کچھ حق دے دو. مولا علی سے حق نہیں دیتے ہیں. معاویہ کے پاس جاتے ہیں, معاویہ ان کو بہت پیسہ دیتا ہے, اور معاویہ کہتا ہے جاؤ ممبر پہ جا کے میری تعریف کرو. عقیل ممبر پہ جاتے ہیں, اور عقیل ممبر پہ جا کے جب ممبر پہ پہنچتے ہیں تو ممبر پہ پہنچ کے سب کے سامنے عقیل کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کچھ پیسے مانگوں اور علی کا دین برباد کر دوں, لیکن میں علی کا دین برباد نہیں کر پایا. لیکن جب میں معاویہ کے پاس آیا تو مجھے پتا چل گیا کہ معاویہ کا دین برباد ہو گیا ہے. عزیزان گرامی, کل ذکر کیا تھا کہ یہ روزی اور یہ مال اور حب مال, پوری قوم واقفیہ امام کے سامنے کس لیے کھڑی ہوئی؟ مال کی وجہ سے. ساتھ میں امام کے زمانے میں وکلا تھے, وکلا نے پیسے کھا گئے. کچھ وکلا تھے جنہوں نے پیسوں سے بڑا بڑا گھر بنا لیا تھا, وکلا تھے لیکن بڑا گھر بنا لیا ہے, بعد میں امام کا انکار کر دیا. کلرس کیا تھا, یونس مقابلہ کیا, یونس نے ان کا امام کے جو صحابی تھے. عزیزان گرامی, یہ حب مال وہ چیز ہے جو فرد میں بھی ہے اور نظام میں بھی ہے, سسٹم میں بھی ہے. فرد میں بھی برا ہے, نظام میں بھی برا ہے. ہمیں حب مال اپنی نفس سے بھی پاکیزہ کرنا ہے, اور اس نظام سے دل میں کم سے کم نفرت رکھنی ہے جو پوری دنیا کے اندر مال کی وجہ سے دنیا کو ظلم. یہ ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, آج اس شہید کا ماتم کرنا ہے جو شہید یتیم تھا. توجہ کیجئے کہ جتنے شہداء ہیں اس میں سے قاسم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو دشمن نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا میدان میں آیا ہے. قاسم اتنے حسین تھے. اب سوچیں کہ دشمن کو جو چاند کا ٹکڑا نظر آئے وہ اس کی ماں کو کیسا نظر آتا ہوگا. قاسم 11 سال کی یا 13 سال کی عمر لکھی ہے تاریخ میں, یعنی جب پوری عمر قاسم کی امام حسین کی گود میں پرورش ہوئی ہے. امام حسین نے پالا تھا قاسم کو. ارباب ازا قاسم کے سلسلے میں بس اتنا کہہ دوں کہ پوری شب عاشور قاسم بے چین رہے کہ کل اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی, ملے گی یا نہیں ملے گی. امام کے پاس آ کے کہا مولا جنگ کی اجازت ملے گی. مولا نے پیار بھری نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا اور نگاہیں نیچی کر لی. پھر سے پوچھا, کئی بار پوچھا, پریشان ہو کے قاسم چلے گئے. ارے جب قاسم گئے تو انہیں یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ دی تھی, کہا تھا کہ جب بھی مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. ارے قاسم نے تعویذ کو کھولا. ارے قاسم خوش ہوئے, حسین کے پاس گئے, تعویذ دکھایا. ارے بھیا یہ میری طرف سے ہدیے کو قبول کر لینا. بھیا کی تحریر دیکھی, ارے تعویذ کو چوما. ارباب ازا حسین ابن علی, حسین ابن علی روز عاشور 3 مرتبہ بہت روئے ہیں, جس میں سے ایک مرتبہ تب ہے جب قاسم کو اذن دیا. قاسم کو اذن دینے کے بعد قاسم کے گلے لگ گئے. ارے چاچا بھتیجے اتنا روئے کہ روایت میں لکھا ہے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے. اور وہاں پہ ایسا بس وہ وقت آ گیا کہ قاسم تیار ہوئے میدان میں جانے کے لیے.
قاسم تیار ہوئے میدان میں جانے کے لیے. قاسم کا سین چھوٹا تھا نا, اس لیے کوئی زرہ قاسم کے سینے پہ آئی نہیں. تو یہ طے کیا گیا کہ یہ ننھا سپاہی بغیر زرہ کے جائے گا. ارے جب خون یعنی جو سر پہ پہنتے ہیں وہ پہنایا گیا تو کوئی قاسم کے سر کے برابر نہ تھا. ارے یہ ننھا سپاہی بغیر زرہ و خون کے میدان میں آیا. ارے علی کا پوتا تھا, کیا جنگ کی, ارے کئی کو واصل جہنم کیا, لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ ارے کتنا لڑتا. ارے چھپ کے ظالم نے وار کیا. قاسم سمجھ نہ سکے. ارباب عذاب, ایک نفسیاتی بات ہے سن لے کہ ہر شہید جب گرتا تھا تو وہ امام کو سلام کرتا تھا, لیکن قاسم کم سن تھے, یہ پہلے شہید تھے جنہوں نے کہا چچا مدد کے لیے آؤ چچا. کسی شہید نے مدد کے لیے نہیں بلایا تھا, قاسم نے مدد کے لیے بلایا. ارے روایت میں ہے کہ حسین ایسے دوڑے, ایسا گھوڑ سواری کی, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پرندہ شکار کے لیے آ رہا ہے, اتنی تیزی سے آئے. ارے دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی, وہ علی کا بیٹا آ رہا ہے. ارے گھڑ سوار ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر. ارے قاسم صدا دیتے رہ گئے, امو امو امو. ارباب اللہ, قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حسین پہنچے, قاسم کے لاشے کو, ارے سر ہر شہید کا لاشا اٹھایا, لیکن قاسم کا لاشا نہ اٹھا. ارے کٹری بن گئی, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ایک کٹری میں گئے. میں کہوں گا مادر قاسم, ارے چاند سا بیٹا تھا, لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عدم حسین ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم